اب پچھلے 7 دن سے یہ جو ہمارے آرمی چیف صاحب امریکہ میں موجود ہیں، حافظ سید اعظم منیر صاحب کو سنانے کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، تو دیکھیے گا سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا ہمیشہ سے یہ پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ جو افیئرز آف اسٹیٹ ہیں، یعنی کہ ریاست کے جو کام ہیں، ان میں ہمیں دین کا استعمال صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم دین پر مکمل عمل پیرا ہو جائیں تو اس سے اچھا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہی ہماری اصل فلاح ہے۔ لیکن ہم چونکہ ایسے کرتے نہیں ہیں، ہم صرف مذہبی چورن بیچتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، تو اس لیے میرا ہمیشہ سے یہ کہنا تھا کہ جو افیئرز آف اسٹیٹ ہیں ان کو الگ رکھا جائے اور دین کو ایک مذہبی معاملہ رکھا جائے۔ جو بنیادی عقائد ہیں ان میں اگر ضرورت پڑے تو اس کا استعمال کر لیا جائے، لیکن بار بار دین کا حوالہ صرف اپنے فائدے کے لیے نہ دیا جائے، یہ میرا ماننا ہے۔ اور جب بھی میں ایسی بات کرتا ہوں تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ بہت ماڈرن ہیں، شاید یہ زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں تو یہ دین سے نعوذ باللہ دور ہو گئے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ جتنے آپ لوگ مسلمان ہیں، اگر اس سے زیادہ نہ ہوئے تو ہمیں اللہ سے یہ امید ضرور ہے کہ اتنے تو ہم بھی ضرور ہوں گے۔ اب ہمارا یہ ماننا کیوں ہے کہ جو دین ہے اس کو الگ رہنا چاہیے، پرسنل معاملہ ہونا چاہیے، اور جو افیئرز آف اسٹیٹ ہیں وہ الگ ہونے چاہیے، وہ ہمارا ماننا اس لیے ہے کہ پھر آپ سے عمل نہیں ہوگا ریاست سے دین پہ۔ آپ ایک بار تو دین کی بات کر لیں گے لیکن پھر آپ سے اس کا پیرا نہیں دیا جائے گا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف افیئرز کو الگ رکھیں۔ اب اس کی اگر آپ نے ریسنٹلی اگزامپل دیکھنی ہے تو میں آپ کو ابھی موجودہ مثال دے دیتا ہوں۔ ابھی 4 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ہمارے آرمی چیف جناب سید اعظم منیر صاحب طلباء کے ساتھ خطاب کر رہے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تحریک طالبان ہیں، یہ جو بلوچ لبریشن آرمی ہے اور اس طرح کے دیگر گروہ ہیں جو کہ ایک اسلامی ریاست، یعنی کہ پاکستان جو کہ ایک اسلامی ریاست ہے، ایک اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ یہ لڑ رہے ہیں، ان کے لیے انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سزا تجویز کی ہے۔ پھر انہوں نے کون سی آیات پڑھی اور اس کا کیا ترجمہ ہے، آپ انہی کی زبانی سنیے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، کیا سزا ان کی؟ ان یقتلوا، قتل کر دو ان کو، او یسلبوا، پھانسی پر لٹکا دو، سلیب پر لٹکا دو۔ تو آپ نے سن لیا جی انہوں نے کون سی آیات پڑھی ہیں۔ اب ٹھیک ہے جی، جب یہ آیات پڑھی گئیں تو ان کی بہت زیادہ تعریف ہوئی، لوگوں نے کہا کہ مرد مجاہد ہیں ہمارا سپہ سالار، اور کیونکہ یہ حافظ قرآن ہیں تو یہ بہت ہی کمال کے آدمی ہیں جو دین کے پہرے دار ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کون کون سے القابات دیے گئے۔ لیکن اب اس کی اگر ہم ریسنٹ اگزامپل دیکھیں تو پھر آرمی چیف صاحب کو لینے کے دینے پڑیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جناب کہ پچھلے 7 دن سے وہ امریکہ میں موجود ہے ہمارے آرمی چیف صاحب، اور امریکہ اسرائیل کی اس جنگ میں شامل ہے جو اسرائیل نے ہمارے ایک اسلامی ملک ایران پر حملہ کیا ہوا ہے۔ وہ کس طرح سے شامل ہے؟ جب ایران والے میزائل لانچ کرتے ہیں اسرائیل کے اوپر تو امریکہ سمندر میں مختلف جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، جہاں پہ بیٹھ کے ان کے بحری بیڑے ہیں، ان بحری بیڑوں کے اوپر انہوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم لگائے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے ان ایئر ڈیفنس سسٹم سے جو ایران کے میزائل جا رہے ہوتے ہیں ان کو نکارہ بناتا ہے کون؟ امریکہ۔ پھر امریکہ کے اڈے ہیں عراق میں، تو عراق میں اپنے اڈوں پر بیٹھ کر امریکہ ایران کے جانے والے میزائلز کو نکارہ بناتا ہے۔ پھر امریکہ کے اڈے ہیں جارڈن میں، اردن میں، تو جارڈن میں بیٹھ کے امریکہ ایران کے اسرائیل پر جانے والے میزائلوں کو نکارہ بناتا ہے۔ تو امریکہ ایک طرح سے ڈائریکٹلی، نہ صرف انڈائریکٹلی بلکہ ڈائریکٹلی شامل ہے اس جنگ میں، اور جنگ کن کے خلاف ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کے خلاف۔ اور مسلمانوں اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ اس وقت کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ امریکہ میں، جو کہ کس جنگ میں شامل ہے؟ جو کہ مسلمانوں پر جنگ مسلط کی گئی ہے۔ اور یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن پاک میں پھر کیا احکامات ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا نا۔ جیسے آرمی چیف نے ابھی میں نے آپ کو سنوایا ایک قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا، تو ہم بھی انہیں نہایت ادب سے ایک مشورہ دینا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک آیت سن لیں قرآن پاک کی، میں ان کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے گا جناب سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ،
بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مَنْكُمْ، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ تو یہ آیت ہم جناب عاصم منیر صاحب کو سنانا چاہتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ اسی قرآن پاک میں فرما رہا ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا اور آپ کو مرد مجاہد کہا گیا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ رکھو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال وہ اس کو ہماری طرف سے اگر سن لیں یہ میسیج تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر میرے کوئی دوست مجھے یہ رائے دے کہ جناب یہ تو پاکستان کی مجبوری ہے، ہم امریکہ جیسے سپر پاور سے کیسے دور رہ سکتے ہیں، بلا 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 اس طرح کی اگر باتیں کرے، تو میرے بھائیوں مسئلہ یہ ہے، ہم بھی تو پھر یہی کہتے ہیں نا کہ آپ افیئر آف سٹیٹ کو الگ رکھیں اور دین کو پرسنل معاملہ رکھیں۔ لیکن اب جب پھر آپ مذہب کو جان بوجھ کے بیچ میں لے کے آتے ہیں تو پھر ہمیں بھی مذہب کوٹ کرنا پڑتا ہے نا۔ تو اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے اور ہماری فوجی قیادت کے لیے اور ہمارے سیاستدانوں کے لیے بھی یہ ایک میسج ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ پھر دین تو ہر ایک معاملے میں وہی ہے جو اللہ کا دین ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ پہ دین کو لے آئیں اور ایک جگہ پہ آپ اپنی دلیلیں دینا شروع کر دیں کہ امریکہ سپر پاور ہے، ان سے بات چیت کرنی پڑتی ہے، تو یہ تو وہ تو وہ۔